میر مرتضیٰ بھٹو کی زندگی کو اور دیکھا جائے تو اس میں تقریباً 3 ایراز میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ فرسٹ ایرا ان کا پولیٹیکل ایکٹیویزم کا ایرا جو اسٹارٹ ہوتا ہے 18 مارچ 1978 کو، جب اس وقت کے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مولوی مشتاق حسین سزائے موت کا حکم سنا دیتے ہیں، جو کہ ایک فیک مرڈر کیس میں ان کو انوالو کر دیا جاتا ہے۔ تو میر مرتضیٰ کا جو ایکٹیویزم ایرا ہے وہ اس سزائے موت کے خلاف پبلک اوپینین کو گیدر کرنا، انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس کے بارے میں بتانا کہ کس طرح ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو جو ایک پرائم منسٹر تھے پاکستان کے، ان کو انوالو کیا جا رہا ہے اور ان کو اس سزائے موت سے کیسے بچایا جائے۔ تو وہ اس وقت آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے اور لنڈن وہ موو ہو گئے اس وقت، اور ان کا جو لنڈن میں فلیٹ تھا وہ اس ساری موومنٹ کا مرکز تھا۔ تو ان کو جوائن کیا ان کے چھوٹے بھائی شاہ نواز بھٹو نے، جو سوئٹزرلینڈ میں وہ بھی اپنی تعلیم وہاں کنٹینیو کیے ہوئے تھے۔ تو ان دونوں بھائیوں نے مل کر ایک موومنٹ اسٹارٹ کی کہ کس طرح اپنے والد کو اس سزائے موت سے بچایا جا سکے۔ میر مرتضیٰ نے اسی کے سلسلے میں ایک ہفتہ وار میگزین بھی شائع کرنا شروع کیا مساوات کے نام سے، جس کا مقصد تھا کہ لوگوں کو گراؤنڈ ریئلٹیز کے بارے میں بتایا جائے، کیونکہ اس وقت پاکستان میں میڈیا کے اوپر بہت زیادہ پابندیاں تھیں، میڈیا آزاد نہیں تھا اور فیک نیوز بہت زیادہ چلائی جاتی تھی۔ تو پبلک کو ڈے ٹو ڈے سچویشن سے اویئر رکھنے کے لیے انہوں نے یہ مساوات شروع کیا۔ My father is not guilty. A man who is not guilty should not appeal for something he has not done. Why should he go crawling up to a man who he appointed and appeal for something he has not done? He's an honorable man. He is not going to civil war, a very bloody civil war. It's going to be, people are going to go out in the streets, they're going to demonstrate. The military is going to try to suppress it. They're not going to use bullets, and they're going to use bullets right back at them. It's going to be spontaneous, and they're going to revolt because their leader who is going to be hung, it is their father who is going to be hung. It was always a hope for the people of Pakistan, and when the hope is being hung, the people go out. شاہ نواز بھٹو کا جو کیریئر تھا وہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکا۔ 1985 میں نیس جو فرانس کا شہر ہے وہاں وہ اپنے فلیٹ میں تھے اور ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے وہاں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی بیوی اس میں انوالو تھیں۔ دین میر مرتضیٰ کا یا فورسفل جو آرمڈ اسٹرگل ہے وہ ان کی سٹارٹ ہوتی ہے۔ انہوں نے الذوالفقار کے نام سے ایک آرگنائزیشن بنائی کابل میں، افغانستان میں، اور وہاں سے ان کا جو مقصد تھا کہ اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جنہوں نے یہ سزا سنائی تھی مولوی مشتاق حسین، اور دوسرے ٹاپ براس اسٹیبلشمنٹ کی، ان سب کو اٹیک کرنا ان کا ایک مقصد تھا۔ اسی کے لیے انہوں نے مارچ 1981 میں پی آئی اے کا بوئنگ 720 جو کراچی سے پشاور کی پرواز پہ تھا اس کو ہائی جیک کیا اور ڈائیورٹ کر لیا اس کو کابل کی طرف۔ پہلے کابل میں اتارا، دین اس کو ڈیماسکس میں لے جا کر 13 دن تک یہ ہائی جیکنگ جاری رہی، جس کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی پاکستان کی اس کو پریشرائز کیا جائے تاکہ پیپلز پارٹی کے جو ایکٹیوسٹ تھے تقریباً 55 لوگ ان کو آزاد کرایا جا سکے۔ اور ان کے اس دباؤ میں اس وقت کی حکومت نے ان لوگوں کو چھوڑ بھی دیا، لیکن اس میں ایک ایسا واٹر شیڈ مومنٹ تھا کہ جب میجر طارق کو صلاح الدین ٹیپو جو اس وقت جو ہے وہ ہائی جیکنگ میں کے ماسٹر مائنڈ تھے، انہوں نے اس کو مار دیا اور وہاں سے مار کے جہاز سے نیچے گرا دیا۔ ٹیپو کا کہنا یہ تھا کہ اس نے یہ سمجھا کہ یہ اس وقت کے جنرل عبد الرحیم کے بیٹے ہیں، لیکن اسی کی وجہ سے ٹیپو کو 1985 میں ایگزیکیوٹ کر دیا جاتا ہے کابل میں۔ اور اسی ہائی جیکنگ میں ایک امریکن فریڈ ہبل بھی شامل تھے جو 2018 میں آئیوا اسٹیٹ کے گورنر کے لیے جنہوں نے الیکشن کانٹیسٹ کیا۔ 1986 میں جب بے نظیر بھٹو کو گرین سگنل ملا یہاں کی محمد خان جنیجو کی حکومت کی طرف سے اور بے نظیر وطن واپس آئیں، تو انہوں نے میر مرتضیٰ بھٹو سے کانٹیکٹس کیے، ان سے ڈماسکس میں ملاقات بھی کی کہ آئیں ہم جوائنٹلی پیپلز پارٹی کو اسٹرانگ بنا کر دوبارہ سے اس کو جو ہے وہ اٹھاتے ہیں۔
لیکن میر مرتضیٰ نے اس سے انکار کر دیا اور بے نظیر بھٹو کو تلقین کی کہ آپ ضیاء الحق کے جو ہے وہ ناپاک عزائم سے بچ کر رہنا، اور جو ہے یہ جو گرین سگنل آپ کو مل رہا ہے یہ غلط بھی ہو سکتا ہے. لیکن میر مرتضیٰ بھٹو ان سے جو ہے وہ اتفاق نہیں انہوں نے کیا، اور جو کہ بلیو کرتے تھے آرمڈ اسٹرگل پہ. بے نظیر بھٹو جو کہ پولیٹیکل اسٹرگل پہ بلیو کرتی تھی تو انہوں نے اپنی اسٹرگل جاری رکھی. اس کے لیے بیگم نصرت بھٹو جو ہیں انہوں نے بھی ایک کوشش کی کہ دونوں اپنے بچوں کو ملا کر اس ایک پولیٹیکل فورس قائم کی جائے، لیکن اس میں بھی وہ ناکام رہی. اس کے بعد شروع ہوتا ہے میر مرتضیٰ بھٹو کا ایکچوئل پولیٹیکل کیریئر، جس میں انہوں نے بہت زیادہ اپوزیشن دکھائی بے نظیر بھٹو کی 1993 گورنمنٹ کو. And this government which we have now, which is elected on, which got its votes on the blood of Zulfikar Ali Bhutto, twice got its votes, twice came to power on his sacrifice, is absolutely directionless. It has no direction. It seems to be in a state of drift. It is corrupt to the core. Its only purpose seems to be to earn money by hook or by crook. I had recently mentioned that it is worse than, it's not a government, it is Ali Baba and 40 thieves. Aside from a rotten economic system and social collapse, the foreign policy has been a failure. Murtaza wants that his father's party, the way it was, clean, no outsiders, that he wants a clean party. He says, why, if we are asking for democracy, why don't we have democracy in the party? Why don't we have elections in the party? And he's right. She made... But Benazir was bitterly opposed. Why was she opposed to her brother's return? Well, at that time, 1 year after their brother Shahnawaz's murder in 1986, Benazir had begun to negotiate with the military establishment in Pakistan to take power. And she was preparing, one would assume, to be General Zia's prime minister, who was still alive at the time. And the differences really started then. My father couldn't understand how she was willing to negotiate with the very establishment that had killed their father, that they believed had their brother killed, all for the sake of power. 1993 میں میر مرتضیٰ بھٹو نے اپنی ایک سیپریٹ پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے نام سے قائم کی، اور اسی دوران 1993 کے جنرل الیکشن میں انہوں نے کانٹیسٹ کیا، اور سندھ کی پروونشل اسمبلی میں ان کی ایک ہی سیٹ تھی جس پر وہ خود منتخب ہوئے. اور انہوں نے اسمبلی میں آ کر بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ کو سخت کرٹیسائز کیا، کیونکہ اس سارے ٹائم فریم میں ایک اور کریکٹر جو سامنے آیا تھا وہ آصف علی زرداری تھا، جس سے میر مرتضیٰ کے شدید اختلافات پیدا ہو گئے، اور یہی اختلافات بے نظیر بھٹو سے بھی اختلافات کا سبب بنے. میر مرتضیٰ بے نظیر کے میں اصل کو بہت تنگ پہ کرے. فاروق خان وہ تو کو پتہ ہے وہ بہت شراب پیندا پہ آج کل، اور شراب پی کے اور ڈرنک تھی ویندے، اور پولیس اسٹیشن ویندے، اور لوگوں کو ناجائز چھڑ ویندے، اور ایک رہندے اور وہ کریں. ان کے خلاف شکایت شروع. اجنو علینی پہ ہے جو زرداری آکھے اپنی ذال کو بے نظیر محترمہ اللہ کو بخشے، جو چھوڑیں گالی کو میں کو آدھے جو بھئی ان کو سمجھ نہیں ہم دی سارے کلچر دی، یا میں ہو سا یا وہ ہو سا. اور اسی کو اینالسٹ کہتے ہیں کہ یہ میر مرتضیٰ کا جو انکاؤنٹر ہوا ہے 20 سپتمبر جمعرات 1996 میں، وہ اسی سے ایک جڑی ہوئی ایک کڑی تھی. 20 سپتمبر کو کیا ہوتا ہے کہ میر مرتضیٰ بھٹو ایک پرائیویٹ پارٹی سے واپس آ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں ان کی جو کلفٹن 70 کراچی میں ان کی رہائش گاہ پر ایک پولیس انکاؤنٹر ہوتا ہے، جس میں وہ زخمی ہو جاتے ہیں اور الٹیمیٹلی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. لیکن آفیشیل اسٹیٹمنٹ کے مطابق جب وہ اس پرائیویٹ پارٹی سے واپس آ رہے تھے تو ان کو راستے میں پولیس نے وہاں پر روکا اور ان کے گارڈز کو ڈسمینٹل کرنے کی کوشش کی، تو وہاں انہوں نے ریزسٹنس شو کی. پولیس کے مطابق پہلے ریزسٹنس میر مرتضیٰ کے گارڈز نے شو کی، لیکن 20-25 منٹ کی اس انٹینجلمنٹ کے بعد میر مرتضیٰ اپنی رہائش گاہ میں چلے جاتے ہیں، اور یہ ٹائم ہو جاتا ہے تقریباً 8:30 بجے کا. 8:30 بجے دوبارہ
पुलिस आती है मीर मुर्तज़ा की रेजिडेंस पर और उन्हें गिरफ़्तार करने की कोशिश करती है, जिस पर दोबारा मुज़ाहमत के वक्त मीर मुर्तज़ा ज़ख्मी हो जाते हैं और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है। ये डेथ एक ऐसा वाक़या है जो बेनज़ीर भुट्टो मीर मुर्तज़ा की सगी बहन हैं और उनकी गवर्नमेंट में ये सारा मसला होता है, लेकिन आज तक इसके जो असल किरदार मास्टरमाइंड इस इनकाउंटर के पीछे थे उनका पता नहीं चलता और इसी से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और अल्टीमेटली फ़ारूक लगारी इस गवर्नमेंट को डिज़ोल्व कर देते हैं और जिससे बेनज़ीर की गवर्नमेंट जो है वो दूसरी बार भी ख़त्म हो जाती है। एक औरतें ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਨਢਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅਮਲੀ ਪਈ ਆਈ ਤੇ मैं को आदि ये जो जरदारी मैं को आते एक पासे करके जो वो मर गया है, अच्छा, लेकिन इसको मत बताना। तो बेनज़ीर मैं को आके मेरे नाली में चिमड़ गई है तो मैं को आके मैं को दस मेरे फिरा जिंदा है या मुआ है। Do you believe that Asif Zardari is involved in the killing of your father? Yes, Do you believe that Benazir Bhutto has a role to play? yes, unfortunately. I'm going to ask Ada. She presided over a state of lawlessness. My father was one of thousands killed under her second government. So certainly she bears a moral responsibility. And after his murder, my aunt played a very strong role in the cover-up. We were forbidden from filing an FIR. All the witnesses were arrested. They had no access to lawyers, to their families. In fact, they were kept in jail till her government fell. Well, certainly, Masood Sharif, who at that time was the head of the intelligence bureau that reported to the office of the Prime Minister, was at the scene of the crime that night. Several years later, was inducted into the Central Committee of Benazir's party. Now, to induct a man who has been accused publicly of your brother's murder sends a certain signal, I think. इसीलिए 20 सितंबर को भुट्टो ख़ानदान के लिए एक स्याह दिन करार दिया जाता है और 20 सितंबर ऐसा दिन है जो मीर मुर्तज़ा भुट्टो की पैदाइश के सिर्फ एक ही दिन का फासला, यानी 18 सितंबर को उनकी पैदाइश का दिन है और 20 सितंबर उनकी जो है वो इस अफसोसनाक मौत का दिन है। तो पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसी बहुत सी वफ़ात हैं या ऐसी बहुत से इनकाउंटर्स या कह लें या शूटिंग्स हैं जिसका कोई रिज़ल्ट नहीं है। इसके बाद बेनज़ीर भुट्टो ख़ुद 2007 में ऐसे ही एक टारगेट किलिंग का शिकार बनती हैं और इससे पहले भी बहुत सी ऐसी अमवात हैं जिनकी कोई रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई और जिसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हमेशा जन्म लेती रही हैं और लेती रहेंगी। अल्लाह हाफ़िज़।